نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں رہبانیت پسندیدہ نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے کہ لذات کے ارادے کا علم ہونے پر ارشاد فرمایا: اما واللہ انی اخشاکم للہ واتقاکم لہ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، صحیح البخاری۔ خبردار ہو جاؤ، قسم بخدا میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم میں سب سے بڑا متقی ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور بلا روزے بھی رہتا ہوں اور رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ بس جو شخص میری سنت اور طریقے سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مذہب اسلام میں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ آدمی گھریلو ذمہ داریوں سے بچ کر رہبانیت اختیار کر لے اور دنیا سے قطع تعلق کر کے بس عبادت میں لگ جائے، بلکہ حقیقی دین یہ ہے کہ آدمی حسن نیت اور صحت عمل کے ذریعے اپنی ہر مصروفیت کو دین بنائے۔ اسی اعتبار سے نکاح کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی بنا پر ایک اہم عبادت قرار دیا گیا ہے۔ نکاح کا پاکیزہ مقصد اور ایک موقع پر نکاح کی ترغیب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب فرمایا: تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، سنن ابی داؤد۔ ٹوٹ کر محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے نکاح کرو، کیونکہ میں تمہارے ذریعے سے قیامت کے دن دیگر امتوں پر کثرت کرنے والا ہوں گا۔ معلوم ہوا کہ نکاح کے اہم ترین مقاصد دو ہیں۔ اول، زوجین میں محبت کی فراوانی جو خاندانوں میں جوڑ کا بڑا سبب ہے، اور دوم، طلب اولاد جس پر دنیا کی آبادی کا مدار ہے۔ لہذا نکاح کو محض شہوت رانی اور موج مستی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ قدرت کے باوجود نکاح نہ کرنے پر تنبیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من کان موسرا لأن ينکح ثم لم ينکح فلیس منی، مراسیل ابی داؤد۔ جو شخص نکاح کرنے کی مالی وسعت رکھنے کے باوجود نکاح نہ کرے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ ان روایتوں سے اسلام کی نظر میں نکاح کی اہمیت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ فقہ حنفی کی ایک اہم کتاب در مختار میں لکھا ہے کہ صرف دو عبادتیں ایسی ہیں جو حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک یکساں طور پر مشروع ہیں۔ ان میں ایک ایمان ہے، دوسرے نکاح، اور یہ دونوں عبادتیں جنت میں بھی جاری رہیں گی۔ الدر المختار، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 57، زکریا۔ نکاح سب سے لمبی عبادت۔ خلاصہ یہ کہ نکاح کا شمار حضرات انبیاء علیہم السلام کی خاص سنتوں میں ہوتا ہے۔ زاد المعاد، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 252۔ بعض بزرگوں کے افادات میں حقر نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت نکاح ہے، اس لیے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ سب کے اوقات منٹوں، گھنٹوں اور دنوں میں محدود ہیں، لیکن نکاح اگر عبادت اور سنت کی نیت سے کیا جائے تو اس کا سلسلہ سالوں تک بلا توقف جاری رہتا ہے۔ مثلا 20 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 80 سال کی عمر پائی تو مسلسل 60 سال لگاتار آدمی نکاح کی عبادت میں مشغول قرار پائے گا۔ اس لیے ہمیشہ نکاح کو ایک اہم ترین عبادت سمجھ کر ہی انجام دینا چاہیے اور اسے محض دنیا داری کی رسم نہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔